علامہ صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح مساجد کو سجا دیا جاتا ہے، مدارس کو سجا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ اسراف نہیں ہے کہ اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، لیکن پھر بھی لوگ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں؟ دیکھیے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو ہم اپنے گھروں کو، گلی محلوں کو لائٹوں سے، جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر سال 14 اگست پاکستان میں کس انداز سے منایا جاتا ہے کہ ہم اپنے گھروں پر سبز ہلالی پرچم لگاتے ہیں، اپنے گھروں پر لائٹیں لگاتے ہیں، تمام سرکاری عمارتوں پر لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، گلی محلوں چوکوں کو مختلف انداز سے سجا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لائٹ لگانے اور جھنڈے لگانے سے منع کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر 14 اگست کی خوشی میں پیش نظر آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آ کر وہ لائٹ لگانے کو، جھنڈے لگانے کو ناجائز اور بدعت قرار دیتے ہیں؟ اگر جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا، گلی محلوں کو سجانا حرام ہے، بدعت ہے، تو وہ 14 اگست کو بھی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوم آزادی کے موقع پر ہر محب وطن پاکستانی اپنے گھر کو سجاتا ہے، گلی محلوں کو سجاتا ہے، اور معترضین بھی ان میں پیش نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کے موقع پر آپ دیکھیے کہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے کمروں کو سجاتے ہیں اور اپنے بچے کی خوشی کا سامان کرتے ہیں۔ اگر کوئی امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے اپنے گھر کو سجا لیتا ہے، اپنے گلی محلے کو لائٹوں سے چمکا دیتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں ایک حدیث مبارک نقل فرمائی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوئے اور اپنے ساتھ جنت سے 3 جھنڈے لے کر آئے۔ ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر لگایا۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک روایت یہ بھی نقل فرمائی، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی روشنی میں نہ صرف مجھے میرا گھر بلکہ ملک شام اور ملک بصرہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت کے موقع پر خود رب کائنات نے چراغے کا اہتمام اور انتظام کیا ہوا تھا۔